امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ انسان اپنی زندگی میں عام طور پر سب سے زیادہ پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کی روزی میں تنگی ہوتی ہے، گزارے کے قابل اس کی روزی نہیں ہوتی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہوتی ہے، رزق میں وسعت نہیں ہوتی ہے، تو انسان پریشان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹینشن میں رہتا ہے اور نئے نئے طریقے سوچتا رہتا ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کروں جس کی وجہ سے میری روزی گزارے کے قابل ہو جاوے، میری رزق میں برکت ہو جاوے اور میری دنیا کی ضرورتیں عافیت کے ساتھ آرام کے ساتھ پوری ہو جاوے۔ اب وہ اسی چکر میں نہ معلوم کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرام کردہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں، سود کی طرف جاتے ہیں، اور جو حلال کاروبار نہیں ہے اس کاروبار کو اختیار کرتے ہیں، حرام کاروبار کو اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روزی کی تنگی ہو جاتی ہے، رزق سی برکت نکل جاتی ہے۔ تو روزی کی تنگی کو لے کر بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج میں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے جس کو نبوی نسخہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ ہماری روزیوں میں بھی برکتیں ہوں گی، ہماری ضرورتیں بھی عافیت کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے۔ ایک صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی سے دنیا نے پیٹ پھیر لی، میری زندگی سے دنیا نے پیٹ پھیر لی ہے، یعنی میری روزی میں کوئی برکت ہی نہیں ہے، گزارے کے قابل رزق ہی نہیں ہے، پریشان ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں؟ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے روزی دی جاتی ہے؟ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح بتائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں اسکرین پر بھی آپ کو دکھ جائے گی، وہاں دیکھ کر کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر کے بھی پڑھیں گے، تھوڑے دنوں میں وہ یاد ہو جائے گی۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے، الفاظ کی درستگی ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور اس کے ذریعے روزی دی جاتی ہے۔ اب اس کو پڑھنا کب ہے؟ تسبیح تو معلوم ہو گئی، اب پڑھنے کا وقت کون سا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ تو یہ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلے، جس کو طلوع آفتاب کہا جاتا ہے، جب سورج نکلتا ہے اس وقت آپ کو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ۔ جو آپ کو تسبیح بتائی اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے، اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے روزیوں میں برکتیں ہوں گی۔ وہ صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، 7 دن گزرے ہی نہیں تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ اب اس کو کہاں رکھوں کہاں نہ رکھوں، اسی سوچ میں میرا دن گزرتا ہے۔ 7 دن میں وہ صحابی مالدار بن گئے۔ تو مالدار بننے کے لیے اور مالدار ہونے کے لیے یہ تسبیح بہت ہی زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے۔
اس تسبیح کو ہمیں روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے تسبیح پڑھے, حلال روزی کمائے, محنت کر کے روزی کمائے, حرام روزی نہ کمائے. حرام کے ذریعے برکت نہیں ہوتی ہے, حرام کے ذریعے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے حرام روزی بالکل نہ کمائے, تھوڑی کمائے, حلال کی روزی کمائے. اسی حلال کی روزی میں انشاءاللہ تعالی اللہ برکت دے دے گا, اور جب برکت والی روزی ہوگی تو وہ ساری کافی ہوگی اور اطمینان والی ہوگی, پریشانیوں والی نہیں ہوگی. اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ برکت والی روزی میں کتنی زیادہ برکت ہوتی ہے اور وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے سے کام آتی ہے, وہ آئندہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. تو آج کا یہ عمل ہے, آپ بھی یاد کر لیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجئے, تاکہ جو لوگ روزی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جاوے اور وہ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالی ہم تمام کی روزیوں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں, دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.